السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن سورہ البقرہ آیت نمبر 26 سے 29 تک ہے، جس میں ہم آیات کا لفظی ترجمہ، مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر مختصر تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ان کے یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ، بعودتاً مچھر کی ہو، فما یا جو فوقہا اس کے اوپر ہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، فاما اور رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلاً مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ آیت کے آغاز سے دیکھیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، یستحیی کا روٹ ورڈ ہے یا حیا کرنا، شرمندہ ہونا یا جھجک محسوس کرنا، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ یستحیی مین نہیں وہ، لا یستحیی نہیں وہ جھجک محسوس کرتا، یا نہیں وہ شرماتا، یا نہیں وہ حیا فرماتا، ان کے یضربا بیان کرے، یضربا کا روٹ ورڈ ضربا کا لفظی معنی جو ہوتا ہے ضرب لگانا ہے اسے، یعنی مارنا۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ضرب لگانے کے معنوں میں، یعنی ضرب لگانا کیا ہوتا ہے، کسی کو ہٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ضربا مارنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اگر مثال کے ساتھ یہ لفظ آیا ہو، کوئی بات کرنا یا مثال، تو اس کا ترجمہ جو معنی ہوگا وہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بات بیان کرنا یا مثال بیان کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے۔ مثلاً کوئی مثال، اردو میں بھی لفظ آتا ہے مثال کا، ما خواہ، بعودتاً کا روٹ ورڈ ہے با عین ضاد، باعث، اس کی جمع ہے باعوض جمع ہے، اور بعوضتاً واحد ہے، تو بعوضتاً جو ہے یہ مؤنث کے لیے، یعنی مادہ مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ۔ فما یا جو، فوقہا اس کے اوپر ہے، فا واو قاف، فوق، اسی سے ورڈ ہوتا ہے فوقیت، کسی ایک چیز کو دوسری پر فوقیت دینا، یعنی اس کو اہمیت دینا، اوپر کرنا دوسرے سے، تو فوقیت ان معنوں میں ہے۔ تو یہاں پہ فوق کا مطلب یعنی مچھر سے اوپر، مچھر سے بڑی کوئی مخلوق، سائز میں بڑا ہونا، یا پھر مچھر کے اوپر جو پیراسائٹ ہے، مچھر کی جون جس کو کہتے ہیں، یعنی جو مچھر سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، مچھر کا پیراسائٹ کہتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے۔ یعنی علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ مچھر سے بڑی مخلوق جو سائز میں بڑی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے
کہ مچھر کے اوپر جو پیراسائٹ ہوتا ہے، جو مچھر سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ کفار و منافقین یہ اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں کیوں بیان کی ہیں. یعنی کہیں پہ اونٹ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، چونٹی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ کتے کی مثال دی ہے. یعنی جو دین کو سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بے شمار مثالیں، جانوروں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں. تو کفار و منافقین اس بات پر اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند کلام میں، جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور بلند مقام رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ منافقین و کفار کے اس اعتراض کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے تھے. یعنی قرآن کے مطابق خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے، تو اس لیے قرآن پر اعتراض شروع کر دیتے. تو اس چیز کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا جو اس کے اوپر ہے. یعنی سائز میں بڑی کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے، یا پھر مچھر کے اوپر جو اس کا پیراسائٹ ہے، جس کا سائز مچھر سے بھی چھوٹا ہے. یعنی جو مچھر کے اوپر پیراسائٹ ہے، اس کا سائز ایک نقطے کے برابر ہوتا ہے. تو اس پیراسائٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نظام بنایا ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے. یعنی انسان کے اندر جس طرح ڈائجسٹیو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، تو یہ سارے سسٹم اس ایک نقطے کے برابر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بڑی چیز کی مثال بیان کرے یا کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرے، کیونکہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں. فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک وہ الحق حق ہے، مِن ربہم ان کے رب کی طرف سے. تو جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی متقین جو دل سے ایمان لاتے ہیں اور عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. یعنی جو مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، سچ ہے، اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ اس پر اعتراض کریں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے، حق کو واضح کرنا. ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دینے کا مقصد، کبھی کسی جانور کی مثال بیان کی ہے کہ حقائق کو واضح کیا جائے، انسان کو سمجھ آئے باتوں کی. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی چیز ہے، کائنات میں موجود نشانیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ حق کو واضح کرنا ہے. تو جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق مثالیں ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ حق کو واضح کرنا ہے، اور ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، قول سے ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے قول، بات، کہ کچھ کہنا. فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلاً مثال کے. تو جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی جو ہدایت سے دور ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو وہ ان مثالوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں کو بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے، یعنی کیا مقصد ہے ان مثالوں کو بیان کرنے سے.
یعنی وہ کفار و منافقین کے جو اعتراض کرتے تھے مثالوں کے بارے میں، تو یہاں پہ وہ رویہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سوں کو۔ یدلو کا روٹ ورڈ داد لام لام، اسی سے لفظ ہے دلالہ گمراہی، اردو میں آتا ہے ضلالت، زواد لام الف لا لام تے، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں۔ تو عربک میں دعات چونکہ پڑھا جاتا ہے اس کو تو دلالہ، اور اسی سے لفظ پیچھے پڑا ہے سورہ فاتحہ کے اینڈ پہ الضالین، گمراہ ہونے والے، صحیح ہے۔ تو یہ اسی روٹ ورڈ سے یہ سارے الفاظ بنے ہیں جس میں گمراہی کا مفہوم ہے۔ تو وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سوں کو، کاف سا را، کثرت بھی اسی سے ہے، بہت زیادہ، کثیر تعداد، یعنی قرآن پاک میں بیان کردہ جو مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نہیں سمجھتے، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو کوئی جس نیت سے پڑھے گا اس کو وہی حاصل ہوگا۔ اگر وہ اعتراض کی نیت سے یا کوئی اس میں نقص نکالنے کے لیے کتاب کو پڑھے گا تو وہی کچھ حاصل کرے گا۔ جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اسی کو ہدایت ملے گی۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سوں کو۔ وما، اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے یعنی ان مثالوں کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین فاسقوں کو۔ الا کا لفظ جو ہے یہ پچھلے جملے کی نفی کر دیتا ہے، یعنی پیچھے نا کہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، مگر کن لوگوں کو؟ فاسقوں کو، یعنی فاسقوں کے علاوہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسق کون ہے؟ فاسقین کا روٹ ورڈ ہے فاسین قاف، فسق، فسق کہتے ہیں گناہ یا نافرمانی کو۔ تو فاسق کون ہوا؟ نافرمانی کرنے والا، اور اس کا ایک معنی حد سے نکلنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، یا حکم کو ریجیکٹ کرنے والا، رد کرنے والا۔ تو اسی سے ورڈ ہوا فاسقین، یعنی فاسق کی جمع فاسقین۔ تو قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں سے کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو کہ فاسق ہیں، جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب آگے مزون میں، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعدی، بعد، میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، امرا، حکم دیا، اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، ان، کے، یوصلا، جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ فاسقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا پھر عمل کیسا ہوتا ہے، ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، الذین جو ہے یہ اسم موصول ہے، یہ پہلے بھی واضح کیا تھا کہ یہ اسم موصول کون سا اسم ہوتا ہے جو کہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے کے کام آتا ہے۔ موصول وصل سے ہے، واو صاد لام، وصل، وصل کا لفظی معنی جوڑنا۔
ٹھیک ہے، یعنی دو چیزوں کو اس طرح ملانا کہ وہ آپس میں پکی طرح جڑ جائیں، جس طرح میگنیٹ پیسز آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ الذین جو ہے یہ پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اس کا واحد ہوتا ہے الذی۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، ینقضون کا روٹ ورڈ ہے نون قاف ضاد، نقضہ، اسی سے ورڈ ہوتا ہے نقض عہد، عہد کو توڑنا، ٹھیک، یعنی پکے عہد کو توڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ من بعدی، بعد میثاقہ ہی، اس کو پختہ کرنے کے، یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ میثاقہ ہی، اس کا روٹ ورڈ ہے واو سا قاف، وثق اسی سے لفظ ہوتا ہے وثوق، جیسا کہتے ہیں کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کر رہا ہوں، تو وثوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی پورے یقین سے کہ یہ پکی بات ہے۔ تو میثاق کیا ہوتا ہے، پختہ عہد۔ میثاق مدینہ بھی اسی سے نا، تاریخ اسلام میں یہ چارٹر کے بارے میں ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اور یہود مدینہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد، پختہ وعدہ۔ تو عہد جو ہوتا ہے اس میں، یعنی ادبی زبان میں عہد کا لفظ وعدے کے لیے بھی آتا ہے، معاہدہ، ذمہ، یعنی اگر کوئی ذمہ داری ہے کسی پر تو وہ بھی عہد ہوگا، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر امان، یعنی کسی سے کوئی امان ملی ہو۔ اس کے علاوہ وصیت، کسی کی گئی وصیت جو ہے وہ بھی عہد کا درجہ رکھتی ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کسی کے ساتھ کوئی پکا تعلق قائم کرنا وہ بھی عہد ہے، جس کا نکاح جو ہوتا ہے وہ بھی ایک عہد کہلاتا ہے دو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، ایک معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عہد میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ انسان کا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دو قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عہد تو ہے کلمہ پڑھ کر جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کرتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے، اور مسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار۔ تو یہ ایک عہد ہے، خاموش عہد ہے جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کی فرما برداری کا عہد۔ اور دوسرا عہد جو انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ عہد الست ہے، الف لام سین تے، عہد الست، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام روحوں کو پیدا کیا تھا، دنیا میں جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے، جب ان کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس بات کا جواب دیا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تمام ارواح نے اس بات کا اقرار کیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا۔ کوئی مسلمان ہوا تو کوئی کسی اور مذہب میں داخل ہو گیا، یعنی اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کو اپنا رب مانا، لیکن بعد میں دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو بھول گئے۔ تو یہاں پہ مراد یہ دو قسم کے عہد ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، پھر دوسرا وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں۔ یقطعون کا روٹ ورڈ قاف طا عین، قطع، قطع تعلقی بھی اسی سے ہوتا ہے، تعلق توڑنا، ختم کرنا۔ تو قطع کا مطلب الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ وہ یکتعون، اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امرا حکم دیا اللہ، اللہ نے، امرا یعنی فعل امر سے ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، امر معاملے کے لیے یا دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربک میں، تو یہاں پہ اس سے مراد حکم ہے کہ جو حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے ان کے یوصلہ جوڑا جائے، یعنی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے، تعلقات کو بہتر کرنے کا حکم دیا ہے،
تو جو فاسقین ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ یفسدون کا روٹ ورڈ فا سین دال، فسادہ، فساد اسی سے ہے، بگاڑ، یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ فساد ایک تو ظاہری طور پہ فساد ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فساد ہو جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور یہاں پہ دین کے معاملے میں فساد کیا ہے کہ نہ خود دین کا کام کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، اچھے کام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بات مراد ہے۔ تو یہ خصلتیں فاسقین کی ہوتی ہیں۔ اولئکا یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں، خاسین را، ٹھیک ہے، خاسر واحد ہے اور خاسرون جمع، ٹھیک ہے، نقصان اٹھانے والے یا خسارہ پانے والے ہیں، یعنی دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو ان کا انجام کیا ہے کہ یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں لعنت اور آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ پھر قرآن پاک میں یہ ایک اور آیت میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اصل خسارہ پانے والے وہ ہیں جو قیامت کے روز خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیں۔ تو یہاں بھی اصل خسارہ کیا ہے؟ آخرت کا خسارہ، کہ دنیا کے لحاظ سے وہ وقتی طور پہ کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیں، دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں تو آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم، امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو۔ کیفا کیفیت سے بھی ہے نا، کیفا کس طرح، یعنی یہ کیسے ممکن ہے۔ اردو میں جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا، کیفیت، وہ بھی اسی سے ہے۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی کنڈیشن، اس کا حال۔ کس طرح تکفرون، تم کفر کرتے ہو، کافارا، کفر یعنی چھپانا، انکار کرنا، باللہ اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم، وا کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے اور یہ حالانکہ معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی حال یہ ہے کہ، وکنتم، حالانکہ تم، امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تم کو، امواتن موت سے ہے، میت کی جمع اموات، ٹھیک ہے، تو موت سے ہی میت ہوتا ہے۔ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تم کو، یعنی یہ مردہ ہونا کیا ہے؟ جب انسان کی روح تھی، اس کا جسم نہیں تھا، یعنی عالم ارواح میں جو انسان کی کیفیت ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تم ایک مردہ حالت میں تھے، تمہارے پاس کوئی زندگی نہیں تھی۔ فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تم کو، احیا کا روٹ ورڈ حیا، ٹھیک ہے، لا یستحیی کا روٹ ورڈ بھی یہی تھا، حیا، اور یہاں پہ بھی حیات بھی اسی سے ہوتا ہے، زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی، انسان کو جسم بھی دیا اور روح بھی دی۔ ثم پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، موت سے میت سے ہے یمیتو، وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو،
یحیی کا روٹ ورڈ بھی حیا، حیات. تو یہاں پہ موت کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے بعد سے، یعنی اس کے بعد جو موت آئے گی انسان کو. ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو. مرنے کے بعد دوبارہ جب قیامت کے روز انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کی زندگی کا ایک مکمل نقشہ کھینچا ہے کہ وہ عالم ارواح میں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں لے کر آئے، اس کو زندگی دی، پھر اس کو موت دے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر قیامت کے روز اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف انسان کو لوٹنا ہے. یعنی انسان کے تمام معاملات بھی اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، اور انسان خود بھی اللہ ہی کی طرف لوٹے گا. تو جاؤن کا روٹ ورڈ راجیم آئین، رجا، رجوع بھی اسی سے ہے، رجوع کرنا، کسی چیز کی طرف لوٹنا، واپس پلٹنا. ٹھیک ہے. والذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا یا سب کا سب. ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا یا وہ مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف. فسواہن، پس درست کر دیا ان کو، سبع، 7، سماوات، آسمان، وہو، اور وہ، بکلی، ساتھ ہر، شیء، چیز کے، علیم، جاننے والا ہے. ہوا، وہ، الذی، وہ ذات ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، جیم میم عین، جمع سے، یعنی سارے کا سارا. جمع میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نا جمع کرنا یا جمع ہونا. تو یہاں پہ مراد ہے سب کا سب یا سارے کا سارا جو کچھ بھی زمین میں ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے. ثم، پھر، استوا، وہ مستوی ہوا، متوجہ ہوا. استوا کا روٹ ورڈ ہے سین، واو، یا. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا، برابر کرنا یا ہموار کرنا، یا کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں لے کے آنا. ٹھیک ہے. تو جب استوا کے لفظ کے بعد الا کا لفظ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا. یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف. فسواہن، تو برابر کر دیا ان کو. فا کا تو سوا، اس نے برابر کر دیا، ہن، ان کو. ہن یعنی ان کو، کن کو؟ 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے. سبع، 7، سماوات، آسمان. السماء کی جمع سماوات. السماوات کا ورڈ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ السماء کی جمع ہے. تو یہاں پہ السماء جو ہے یہ اسم معرفہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور سماوات جو ہے یہ اسم نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام نہیں آ رہا بلکہ آخر میں تنوین آ رہی ہے، 2 زیر آ رہی ہیں، تو یہ اسم نکرہ کی علامت ہے. ٹھیک. فسواہن کا روٹ ورڈ بھی سین، واو، یا ہے. اس کا لفظی معنی برابر کرنا، ہموار کرنا یا اصل حالت میں لانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو برابر کر دیا، ہموار کر دیا، ان کو ان کی اصل حالت میں لے آیا یا ان کو درست کر دیا. وہو، اور وہ، بکلی، ساتھ ہر، شیء، چیز کے، علیم، جاننے والا ہے. علیم، عین لام میم سے، علم رکھنے والا یا جاننے والا. صدق اللہ العظیم.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔